ایلیکوینٹ ادب کے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، جیسے داستان ایمان فروشوں کی، شمشیر بے نیام، انلس کی ناگن، آخری چٹان، اور نیل بہتا رہا، اور ایک پچھکن پیدا ہوا، مارکہ کربلا، فردوس ابلیس، سلطان ٹیپو اعظم، حجاز کی آندھی، سلطان محمد فاتح، دولت عثمانیہ، دمشق کے قید خانے میں۔ اور ضروری اپڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد فاتح 855 ہجری تا 886 ہجری بمطابق 1451 عیسوی تا 1481 عیسوی۔ شہزادہ محمد ریاست ایدین میں تھا جب اسے مراد کی وفات کی اطلاع ملی۔ وہ فوراً ایک عربی گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ کہتا ہوا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے ساتھ آئیں، در دانیال کی طرف روانہ ہو گیا اور اسے عبور کر کے ادرنا پہنچا۔ تخت نشینی کے وقت ینیچری کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اسے انعامات تقسیم کرنے پڑے، جس سے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی اور ینیچری میں اپنی اہمیت کا مزید احساس پیدا ہو گیا۔ معصوم بھائی کا قتل۔ زمام سلطنت کو ہاتھ میں لینے کے بعد محمد نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے شیرخوار بھائی کو، جو سرویا کی شہزادی کے بطن سے تھا، آئندہ فتنے کے خوف سے حوض میں غرق کروا دیا۔ معصوم بچے کا یہ قتل عین اس وقت عمل میں آیا جب غریب و بے کس ماں سلطان کے حکم سے بالکل بے خبر اس کی تخت نشینی پر دربار میں تہنیت پیش کر رہی تھی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ سے آویزش۔ محمد کی تخت نشینی سے 3 سال قبل بازنطینی سلطنت کا آخری فرمانرواں قسطنطین یازدہم قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ قسطنطین ایک بہادر شہزادہ تھا، لیکن محمد کو برا فروختہ کرنے میں اس نے اسی شدید غلطی کا اعادہ کیا جس کا خمیازہ اس کے پیشرو مینوول کو مراد ثانی کے ہاتھوں بھگتنا پڑا تھا۔ سلطان بایزید یلدرم کا ایک پوتا اور خان نامی، جو شہزادہ سلیمان کی اولاد سے تھا، قسطنطنیہ میں نظر بند تھا۔ اس کے مصارف سلطان کی طرف سے ادا ہوتے تھے۔ قسطنطین نے اس رقم میں اضافے کا مطالبہ کیا اور عدم منظوری کی صورت میں اورخان کو محمد کے مقابل کھڑا کر دینے کی دھمکی دی۔ اس نے اپنی غلط فہمی سے یہ خیال کیا کہ محمد اب بھی ویسا ہی ناتجربہ کار ہے جیسا کہ 6 سال قبل تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس قلیل مدت میں نوعمر سلطان کی قوتیں حیرت انگیز صورت کے ساتھ ترقی پا چکی ہیں، اور 21 ہی سال کی عمر میں وہ ارادے کی پختگی، فوجی قابلیت اور ملکی تنظیم و تدبیر میں اپنے پیشروؤں کا حریف بن چکا ہے۔ محمد اس وقت ایشیائی کوچک کی بعض شورشوں کو فرد کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے بازنطینی سفراء کو نرمی سے جواب دے کر ٹال دیا، لیکن وزیر اعظم خلیل پاشا نے قسطنطین کو اس احمقانہ مطالبے کے خطرات سے متنبہ کیا اور سفیروں سے کہا کہ تمہارا جنون قسطنطنیہ کو سلطان کے ہاتھوں میں دے کر رہے گا۔ یورپ میں اورخان کے سلطان ہونے کا اعلان کرو، اہل ہنگری کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ، جو صوبے تم واپس لے سکتے ہو واپس لے لو، لیکن بہت جلد تم کو بازنطینی سلطنت کا خاتمہ بھی نظر آ جائے گا۔ قسطنطنیہ کی اہمیت۔ اصل یہ ہے کہ ابتدا ہی سے محمد نے قسطنطنیہ کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سینوب اور طرابزون کے علاقے قدیم بازنطینی سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یورپ میں بھی صرف قسطنطنیہ اور اس کے مضافات اس کی سلطنت میں باقی رہ گئے تھے۔ قیاصرہ کی وہ عظیم الشان سلطنت جو اپنی وسعت اور قوت کے لحاظ سے کبھی دنیا کی تمام سلطنتوں پر فوقیت رکھتی تھی، اب تباہی اور بربادی کی آخری حد تک پہنچ گئی تھی، اور جہاں تک وسعت اور قوت کا تعلق تھا گویا فنا ہو چکی تھی۔ تاہم اس حالت میں قسطنطنیہ کا وجود بجائے خود نہایت اہم تھا، اور قصر سلطنت کی یہ پہلی اور آخری اینٹ ہنوز اپنی جگہ قائم تھی۔
ترکوں نے جس وقت یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا اسی وقت سے اس شہر کو فتح کر لینے کا حوصلہ ان کے دلوں میں راسخ ہوتا گیا۔ جوں جوں فتوحات کا دائرہ بڑھتا جاتا ان کے ارادے میں قوت آتی جاتی، اور بالآخر اس کا پہلا عملی اظہار بایزید یلدرم کے عہد میں ہوا، جبکہ اس نے آبنائے باسفورس کے مشرقی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرانے کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ لیکن محاصرے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ تیموری حملے نے بایزید کو اسے اٹھا لینے پر مجبور کر دیا، اور جنگ انگورا کے بعد کچھ دنوں کے لیے قسطنطنیہ محفوظ و مامون ہو گیا۔ مراد ثانی اگرچہ شہنشاہ قسطنطنیہ سے آویزش پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خود شہنشاہ کی غداری نے اسے مجبور کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کے خیال سے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے اس فتنے کا احتسال کر دے۔ مگر سلطنت بازنطینی کے ایام حیات ابھی کچھ اور باقی تھے، اور مراد کو بھی ایشیائی کوچک کی ایک بغاوت کے باعث محاصرہ اٹھا کر شہنشاہ کی اطاعت اور خراج قبول کرنے پر اکتفا کرنا پڑا۔ تاہم ترکوں کی نظریں اب بھی قسطنطنیہ پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ شہر اپنے موقع کے لحاظ سے سلطنت عثمانیہ کا قدرتی پایا تخت تھا۔ بحر مارمورا کے دونوں ساحلوں پر عثمانیوں کی حکومت تھی، لیکن جب تک قسطنطنیہ عیسائیوں کے قبضے میں رہتا، سلطان کے ایشیائی اور یورپی صوبوں کا درمیانی تعلق کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا علاوہ اس عظمت و شان کے جو اس تباہی اور بربادی کی حالت میں بھی بازنطینی سلطنت کے پایا تخت سے وابستہ تھی، خود اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے بھی قسطنطنیہ پر قبضہ کر لینا ناگزیر تھا۔ یہ وجوہات بجائے خود محمد ثانی جیسے سلطان کو اس مہم پر آمادہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ قسطنطین کی دھمکی نے اسے اور زیادہ برانگیختہ کر دیا، اور اس نے اپنے دور حکومت کے سب سے زیادہ عظیم الشان کارنامے کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں۔ اس غرض سے کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران میں اسے کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہونا پڑے، اس نے پہلے ایشیائی کوچک کی شورشوں کو فروغ کیا اور امیر کرمانیہ سے صلح کر کے اس کی لڑکی سے عقد کر لیا۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے ہنیاڈے سے بھی صلح کر لی، جس کی وجہ سے شمالی یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ پھر اس نے ایک فوج موریا میں بھیج دی تاکہ شہنشاہ کے بھائی جو وہاں حکومت کرتے تھے قسطنطنیہ کی مدد کرنے سے روک دیے جائیں۔ ان تدبیروں سے فارغ ہو کر اس نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کرانا شروع کیا۔ یہ قلعہ بایزید یلدرم کے بنائے ہوئے قلعے کے جو آبنائے باسفورس کے ایشیائی ساحل پر واقع تھا بالکل مقابل تھا۔ قسطنطین نے اس قلعے کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا، لیکن بے سود۔ دوران تعمیر میں بعض ترکوں نے چند یونانی کاشتکاروں سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی، جس نے ایک چھوٹی سی لڑائی کی شکل اختیار کر لی، اور اس میں فریقین کے چند سپاہی مارے گئے۔ قسطنطین سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاریاں دراصل قسطنطنیہ پر حملے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس نے خوفزدہ ہو کر شہر کا پھاٹک بند کرایا اور ایک وفد کے ذریعے سے محمد ثانی کی خدمت میں ترک سپاہیوں کے طرز عمل کی شکایت کی۔ محمد نے اس شکایت کا جواب اعلان جنگ سے دیا۔ اب سلطنت بازنطینی کی موت و زیست کا مسئلہ آخری فیصلے کا منتظر تھا۔ جدید قلعہ 856 ہجری بمطابق 1452 عیسوی کے موسم سرما سے قبل تیار ہو گیا۔ آبنائے باسفورس اب تمام ترکوں کے قبضے میں تھی۔ کوئی جہاز بغیر ان کی اجازت کے اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کے بعد محمد جنگ کی دوسری تیاریوں میں مصروف ہوا۔ اس نے ادرنا میں 1.5 لاکھ فوج جمع کی، لیکن قسطنطنیہ کی فتح کے لیے محض سپاہیوں کی تعداد کافی نہ تھی، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ رہی ہو۔ یہ شہر مثلث نما تھا، جس کے 2 حصے پانی سے گھرے ہوئے تھے۔ شمال میں شاخ زریں اور جنوب میں بحر مارمورا تھا۔ بری فوجیں صرف تیسرے حصے سے حملہ کر سکتی تھیں، جو مغرب کی جانب واقع تھا، لیکن اس کی حفاظت یکے بعد دیگرے 3 زبردست دیواریں کر رہی تھیں، جو توپوں کی ایجاد سے قبل ہر طرح کے حملے سے محفوظ خیال کی جاتی تھیں۔ اندر کی دونوں دیواریں بہت موٹی تھیں اور ان پر 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ان دیواروں کے درمیان 7 فٹ کا فاصلہ تھا۔ باہر کی جانب دوسری اور تیسری دیوار کے بیچ میں 60 فٹ چوڑی ایک خندق تھی، جو 100 فٹ گہری تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈوسس ثانی نے تعمیر کرائی تھیں، اور اب تک 21 محاصروں میں قسطنطنیہ کو دشمنوں کے قدم سے محفوظ رکھ چکی تھیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ
ان دیواروں پر کامیابی کے ساتھ گولہ باری کی جائے۔ کچھ عرصے سے ترکوں اور عیسائیوں نے جنگ میں توپوں کا استعمال شروع کر دیا تھا، لیکن محمد نے موجودہ توپوں کو ناکافی خیال کر کے نہایت عظیم الشان توپیں بنوائیں جو اپنی جسامت اور طاقت کے لحاظ سے بے نظیر تھیں۔ اربان نامی ایک عیسائی انجینئر نے جو ہنگری کا رہنے والا تھا اور بازنطینیوں کی ملازمت سے علیحدہ ہو کر سلطان کی خدمت میں چلا آیا تھا، ایک نہایت زبردست توپ ڈھالی جس کے سنگی گولوں کا قطرہ 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی توپیں بنائیں جو نسبتاً چھوٹی تھیں لیکن زیادہ تیزی کے ساتھ گولے برسا سکتی تھیں۔ محمد نے قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے 180 جہازوں کا ایک بیڑا بھی تیار کرایا جو محاصرے کی تیاریوں میں حد درجے منہمک تھا اور اس کے لیے تمام سامان اپنی ذاتی نگرانی میں فراہم کر رہا تھا۔ مدافعت کی تیاریاں۔ ادھر قسطنطین بھی مدافعت کی تیاریوں میں اسی قدر مصروف تھا۔ اس نے شہر کی دیواروں کی مرمت کرائی اور جو کچھ رسد ممکن تھی بہم پہنچائی۔ اس کے بعد اس نے مغربی یورپ کے فرمانرواؤں سے مدد کی درخواست اور پوپ کی پوری اعانت اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کلیسا روما کے تمام مطالبات کو منظور کر کے یونانی کلیسا کو اس سے ملحق کر دیا۔ سینٹ صوفیہ میں پوپ کے نمائندے کارڈینل ایسیڈور کے زیر صدارت ایک مجلس منعقد ہوئی جس میں شہنشاہ، اس کے درباری اور قسطنطنیہ کی تمام ملکی اور مذہبی عہدیدار شریک ہوئے اور کلیسائے قسطنطنیہ کو کلیسائے روما سے متحد کرنے کی تجویز کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ اس فیصلے نے یونانی پادریوں کو بہت بڑا فروختہ کیا اور شہر کی آبادی کے بڑے حصے نے اس سے اپنی بیزاری کا اعلانیہ اظہار کیا۔ دونوں کلیساؤں کے درمیان جو قدیم عناد چلا آتا تھا وہ اس نازک موقع پر بھی قائم رہا اور شہنشاہ کے اس فعل نے خود اس کی رعایا کی ایک کثیر تعداد کو اس سے برگشتہ کر دیا۔ گرانڈ ڈیوک نوٹاراس جو تمام افواج قسطنطنیہ کا سپہ سالار اور قسطنطین کے بعد سلطنت کی سب سے بڑی شخصیت تھا، اس قدر برہم تھا کہ اس نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ کارڈینل کی ٹوپی کے مقابلے میں قسطنطنیہ میں ترکوں کے امامے دیکھنا مجھے زیادہ گوارا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود یونانیوں میں 2 جماعتیں ہو گئیں، ایک جو کلیسا روما کی طرفدار اور اس نازک وقت میں اس کی مدد کی خواستگار تھیں، دوسری وہ جو اس حالت میں بھی کلیسا روما سے اتحاد کرنے پر کسی طرح راضی نہ تھی۔ دوسری جماعت پہلی جماعت سے بڑی تھی، چنانچہ اس جماعت کے گرجاؤں نے شہنشاہ کو مالی مدد دینے سے انکار کر دیا اور اس میں سے جو لوگ جنگ میں شریک ہو سکتے تھے ان کی ایک بہت قلیل تعداد نے شہر کی محافظت کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ قسطنطنیہ کی آبادی باوجود بہت کم ہونے کے 1 لاکھ کے قریب تھی، لیکن ترکوں کے مقابلے میں قسطنطنیہ کی حمایت کے لیے صرف 6000 یونانیوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ مغربی یورپ کی سرد مہری۔ قسطنطین نے مغربی یورپ سے مدد کی جو درخواست کی تھی وہ بھی بہت ناکافی حد تک پوری ہوئی۔ پوپ میں آزمودہ کار سپاہیوں کی ایک تعداد اور کچھ مالی مدد کارڈینل ایسیڈور کے ساتھ روانہ کی۔ اٹلی اور اسپین کے بعض شہروں نے جو قسطنطنیہ سے تجارتی کاروبار رکھتے تھے چند فوجی دستے بھیجے۔ وینس اور اسپین کے صوبے کیٹالونیا اور اراگن نے کچھ مدد کی، لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی مدد اہل جینیوا کی طرف سے آئی۔ مشہور جینیوی کمانڈر جان جسٹینانی 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب بہادروں کے ساتھ محاصرہ شروع ہونے سے تھوڑی ہی مدت آ پہنچا۔ یہ شخص اپنی شجاعت اور اعلیٰ فوجی قابلیت کے لحاظ سے تنہا ایک فوج کے برابر تھا۔ دوران محاصرے میں اور خاص کر آخری حملے کے روز اس نے ایک ایسی جانبازی کا ثبوت دیا کہ خود محمد ثانی کی زبان سے بے اختیار اس کی تحسین نکل گئی اور اس نے کہا کہ کاش یہ شخص میرے فوجی سرداروں میں ہوتا۔ بہرحال مغربی یورپ سے مختلف حکومتوں نے جو فوجیں بھیجی تھیں اس کی مجموعی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی، اور ان کو شامل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی تمام فوج صرف 9000 تک پہنچی تھی۔ تعجب یہ ہے کہ قسطنطین کی درخواست کا کوئی اثر فرانس، جرمنی، ہنگری اور پولینڈ پر نہ ہوا، اور سلطنتیں جو بار بار ایک عظیم الشان مسیحی اتحاد قائم کر کے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتی تھیں، قسطنطنیہ کے اس آخری لمحے حیات میں جبکہ انہی ترکوں کے ہاتھوں سلطنت بازنطینی کا خاتمہ ہو رہا تھا، کامل بے حسی اور بے پرواہی کے ساتھ اپنے اپنے مقام سے اس منظر کو دیکھتی رہی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ قسطنطین کے معاملے سے یورپ کو زیادہ دلچسپی نہ تھی،
مگر ہمارے نزدیک عیسائی سلطنتوں کے اس طرز عمل کا باعث کچھ اور ہی تھا۔ گزشتہ 65 سال کے اندر ترکوں کو یورپ سے خارج کر دینے کی غرض سے انہوں نے 4 مرتبہ مذہبی اتحاد کے ذریعے اپنی تمام قوتوں کو یکجا کیا، لیکن ہر بار انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی اور مسیحی اتحاد کا شیرازہ بند بند کر منتشر ہوتا گیا۔ کسوہ، نائکوپولس، وارنا اور پھر کسوہ کی تباہ کن شکستیں اتنی زیادہ تھیں کہ یورپ اس قسم کے کسی مزید تجربے کے لیے تیار نہ تھا، اور باوجود اس کے کہ قسطنطین نے اپنا اور اپنی سلطنت کا مذہب تبدیل کر کے کلیسائے روما کی اطاعت قبول کر لی، اور وہ کر ڈالا جو صدیوں کی کوشش کے بعد بھی مغربی یورپ کی تمام قوتیں انجام نہ دے سکی تھیں۔ یورپ کی جمود میں کوئی محسوس حرکت پیدا نہ ہوئی، اور قسطنطنیہ کی دیواروں کو آخرکار محمد فاتح کے سامنے سرنگو ہونا پڑا۔ محاصرہ 26 ربیع الاول 857 ہجری 6 اپریل 1453 عیسوی کو محاصرہ شروع ہوا۔ دوران محاصرے میں یونانیوں نے غیر متوقع شجاعت اور استقلال کا ثبوت دیا۔ جسٹینانی کی فوجی مہارت خاص طور پر نمایاں تھی، اور وہ اپنی قابلیت کے جوہر دکھا کر بار بار سلطان سے خراج تحسین وصول کر رہا تھا۔ بری فوج کے حملے کا ابھی کوئی معمولی اثر بھی ظاہر نہ ہونے پایا تھا کہ وسط اپریل میں ایک مختصر سی بحری جنگ پیش آ گئی۔ ایک یونانی اور 4 جنیوی جہاز اہل قسطنطنیہ کے لیے سامان رسد لا رہے تھے۔ بحر مارمورا کو عبور کرنے کے بعد جب وہ آبنۂ باسفورس میں بمشکل داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 140 عثمانی کشتیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ جس وقت یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے، ترکی بیڑے نے حملہ کر دیا، لیکن جنیوی جہاز عثمانی کشتیوں کے مقابلے میں بہت اونچے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے عثمانی کشتیوں پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دیا، جس سے ان میں انتشار پیدا ہو گیا، اور یہ انتشار ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے اور بھی بڑھ گیا۔ سلطان ساحل پر کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے ضبط نہ ہو سکا، اور اس نے بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ لیکن ترکی بیڑا اس وقت تک اس قدر منتشر ہو چکا تھا کہ عیسائی جہازوں کو نکل جانے کا راستہ مل گیا، اور وہ اہل قسطنطنیہ کے نارہائے مسرت کے ساتھ بحفاظت بندرگاہ میں پہنچ گئے۔ جنیوی جہازوں کی اس شاندار فتح کا اخلاقی اثر محصورین پر بہت اچھا پڑا۔ ان میں جرأت و استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہو گئی، تاہم صرف اس روح کا پیدا ہو جانا ہی مدافعت کے لیے کافی نہ تھا۔ جنیوی رسد کے بعد بھی کوئی رسد انہیں باہر سے نہ مل سکی۔ دوسری طرف محمد نے اپنی پہلی بحری شکست کے بعد محاصرے کی سختی کے لیے ایک زیادہ مؤثر تدبیر سوچی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آبنۂ باسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا تھا، ترکی بیڑا عیسائیوں کی طاقتور جہازوں کے مقابلے میں مشکل سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنی کشتیوں کی ایک بڑی تعداد بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دینا چاہی، جہاں پانی تنگ اور چھلچھلا تھا، اور جس میں یونانی اور جنیوی جہاز اپنے قد و قامت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ سمندر کے راستے سے بندرگاہ کے اس حصے تک پہنچنا ممکن نہ تھا، اس لیے محمد نے ایک ایسی صورت اختیار کی جو اس کی ذہانت اور آہنی عزم و استقلال کی ایک غیر فانی مثال ہے۔ باسفورس اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان 5 میل کا فاصلہ ہے۔ اس نے اس درمیانی پہاڑی زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک سڑک بنوائی اور ان تختوں کو چربی سے خوب چکنا کر دیا، اور ایک رات کے اندر 80 کشتیاں بیلوں سے کھنچوا کر بندرگاہ کے اس حصے میں پہنچا دی۔ قسطنطنیہ کا یہ حصہ اب تک بالکل محفوظ تھا۔ ترکی کشتیوں کے پہنچ جانے سے اب یہ بھی حملے کی زد میں آ گیا، اور قسطنطین کو مجبوراً سپاہیوں کا ایک دستہ شہر کے دوسرے حصے سے ہٹا کر اس حصے میں متعین کرنا پڑا۔ اس درمیان میں شہر کی دوسری سمتوں میں برابر حملے ہوتے رہے، لیکن ان زبردست دیواروں پر جو 1000 سال سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھیں، ہنوز ان حملوں کا کوئی اثر ظاہر نہ کیا۔ بالآخر 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد دیواروں میں 3 مقامات پر شگاف نمودار ہوئے، اور محمد کو آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ 15 جمادی الاول 857 ہجری 24 مئی 1453 عیسوی کو اس نے قسطنطین کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ شہر کو اس کے سپرد کر دے تو رعایا کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا، اور موریا کی حکومت اسے دے دی جائے گی۔ لیکن قسطنطین نے اسے منظور نہ کیا۔ اس کے بعد محمد نے فوج میں اعلان کروا دیا کہ 10 جمادی الاول 29 مئی کو آخری حملہ ہوگا۔ سقوط قسطنطنیہ
20 جمادی الاول 857 ہجری 29 مئی 1453 عیسوی کی رات ترکوں نے تسبیح و تحلیل میں گزاری اور فریضہ فجر ادا کرنے کے بعد حملہ شروع ہوا۔ حملہ مختلف سمتوں میں ہو رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ زور اس حصے پر تھا جو دروازہ سینٹ رومانس کے قریب تھا۔ وہاں کی دیوار ترکی توپوں کی گولہ باری سے بہت کچھ مجروح ہو چکی تھی۔ عثمانی اور یونانی سپاہیوں کی تعداد میں کوئی مناسبت نہ تھی، لیکن دوپہر سے پہلے تک انتہائی کوشش اور فتح کی پوری امید کے باوجود عثمانی فوج کا ایک سپاہی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ قسطنطین اور اس کے ساتھیوں نے اس روز حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا اور ترکوں کی باڑ کو بے حد پامردی سے روکتے رہے۔ لیکن محمد بھی عزم و استقلال کا مجسمہ تھا۔ وہ ابتدائی ناکامیوں سے متاثر نہ ہوا اور اب خود اپنے ینیچری دستوں کو لے کر آگے بڑھا۔ یونانی اس وقت تک بالکل خستہ ہو چکے تھے، ان میں اس تازہ حملے کی تاب نہ تھی۔ اسی درمیان میں جسٹینانی کو، جو گویا مدافعت کی روح تھا، ایک کاری زخم لگا جس سے وہ کچھ ایسا خائف ہوا کہ جنگ سے بالکل کنارہ کش ہو گیا۔ ایسے نازک وقت میں جب محمد اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر رہا تھا، جسٹینانی کا اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چلا جانا گویا شہر کو دشمن کے سپرد کر دینا تھا۔ لیکن قسطنطین کے شدید اصرار کے باوجود وہ کچھ دیر بھی نہ ٹھہرا اور فوراً بندرگاہ میں چلا گیا۔ اس کے ہٹتے ہی عیسائیوں میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ قسطنطین نے خود موقع پر پہنچ کر کمان اپنی ہاتھ میں لی، مگر ینیچری کا حملہ اتنا سخت تھا کہ شہنشاہ اور اس کے بہادر سپاہیوں کی جانبازی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکی۔ ینیچری کا سردار آغا حسن اپنے 30 ہمراہیوں کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا، اور اگرچہ حسن اور اس کے 18 ساتھی فوراً مار کر گرا دیے گئے، تاہم باقی کامیاب رہے اور اس کے بعد ہی ترکی دستے بھی یکے بعد دیگرے پہنچتے گئے۔ یونانیوں کے لیے اب کوئی امید باقی نہ رہی۔ قسطنطین نے اپنی سرخ ابا، جو قیاصرہ کی امتیازی پوشاک تھی، اتار کر پھینک دی اور ترکی فوج کے بڑھتے ہوئے طوفان میں گھس کر ایک جانباز اور سرفروش سپاہی کی طرح لڑتا ہوا مارا گیا۔ فاتح کا داخلہ۔ چند لمحوں کے اندر قسطنطنیہ فاتحوں کے پے در پے دستوں سے بھر گیا۔ پہلے تو انہوں نے فتح کے ابتدائی جوش میں قتل عام شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ جوش کسی قدر ٹھنڈا ہوا اور نیز یہ دیکھ کر کہ شہر والوں کی طرف سے مزاحمت نہیں ہوتی، انہوں نے اپنی تلواریں نیام میں کر لیں اور مال غنیمت کے حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ظہر کے قریب سلطان محمد فاتح اپنے وزراء اور امراء سلطنت کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ سینٹ صوفیہ کے گرجے کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور اس عالیشان معبد میں داخل ہو کر، جس میں 1100 برس سے 3 خداؤں کی پرستش ہوتی آئی تھی، خدائے واحد کی تسبیح و تصدیق کے لیے سر بسجدہ ہوا اور مؤذن کو حکم دیا کہ اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت کے لیے آواز دے۔ فتح کے دوسرے روز محمد نے شہر کا جائزہ لیا۔ جب قیاصرہ کے شاہی محل میں پہنچا اور اس کے ویران اور اجڑے ہوئے ایوانوں پر نظر پڑی تو بے اختیار اس کی زبان پر یہ شعر آ گیا: پردہ داری مئی کند برقصر کسرا عنکبوت، جو غد نوبت می زند برگنبدہ اسرافیاب۔ قسطنطنیہ میں داخل ہونے کے بعد ترکوں نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا کوئی غیر معمولی واقعہ نہ تھا۔ قرون وسطیٰ کے دستور جنگ میں مفتوحین کی جان و مال تمام تر فاتح کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جس پر اسے ہر طرح کا اختیار ہوتا تھا۔ یورپ کی سلطنتوں نے اس اختیار کے استعمال میں کبھی کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور ظلم و تعدی کی ایسی ہولناک مثالیں پیش کیں جو تخیل میں بھی بمشکل آ سکتی ہیں۔ جب کبھی انہوں نے مسلمانوں پر فتح پائی، وہ سب کچھ کر ڈالا جو تاریخ مظالم کے روشن ترین کارناموں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ترکوں نے قسطنطنیہ میں داخل ہو کر جو کچھ کیا وہ حقیقتاً کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ بلا شبہ شروع میں جو بھی سامنے آیا اس کو قتل کر دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور مدافعت کی قوت ان میں باقی نہیں رہی، تو فوراً ہی اپنی تلواریں نیام میں کر لیں اور مال غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ سلسلہ 3 روز تک جاری رہا۔ چوتھے روز سلطان نے امن عام کا اعلان کیا اور سپاہیوں کے ہاتھ دفتن رک گئے۔ اس موقع پر ایورسلے لکھتا ہے: اگرچہ سلطان اور اس کے سپاہیوں نے بہت سے مظالم کیے اور یونانیوں کی پوری جماعت پر نہایت سخت مصیبت ٹوٹ پڑی، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فتح قسطنطنیہ کے موقع پر ویسی نفرت انگیز بدمستیوں کا مظاہرہ ہوا جیسی 1204 میں دیکھی گئی تھیں، جبکہ محاربین صلیبی نے اس پر قبضہ کیا تھا۔
داخلے کے ابتدائی چند گھنٹوں کے بعد اس موقع پر کوئی قتل عام نہیں ہوا، آتش زنی بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ سلطان نے گرجاؤں اور دوسری عمارتوں کو محفوظ رکھنے میں پوری کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہا۔ عیسائیوں کو مذہبی اور ملی آزادی۔ 1 جون 1453 عیسوی کو سلطان نے امن عام کا اعلان کیا اور ان تمام عیسائیوں کو جو قسطنطنیہ سے بھاگ گئے تھے واپس آنے کی دعوت دی۔ اس نے ان کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا اور انہیں آمادہ کیا کہ وہ آ کر اپنے پیشوں اور کاروباروں میں پھر بدستور مشغول ہو جائیں۔ اس کے بعد اس نے یونانی کلیسا کے بطریق کو اثر نو اس کے عہدے پر مامور کیا اور کلیسا کی سرپرستی خود قبول کی۔ ایک خاص فرمان کے ذریعے یونانی بطریق کی ذات محترم قرار دی گئی۔ وہ اور نیز اس کے کلیسا کے دوسرے عہدیدار تمام ٹیکسوں سے بری کر دیے گئے۔ اسی فرمان کے ذریعے یونانیوں کے نصف گرجے انہیں واپس کر دیے گئے اور ان کو اپنے مذہبی رسوم ادا کرنے کی پوری آزادی دے دی گئی۔ اس فرمان نے سلطان نے انہیں اس امر کی بھی اجازت دی کہ وہ اپنے قومی معاملات اور اپنی ملی عدالتوں میں طے کر لیا کریں۔ ان عدالتوں کا صدر کلیسا کے بطریق جارج گیناڈیاس کو مقرر کیا جو خود یونانیوں کا منتخب کردہ تھا۔ سلطان نے یونانیوں کے قانون نکاح اور قانون وراثت کو بدستور قائم رکھا۔ پروفیسر آرلینڈ اپنی مشہور کتاب دعوت اسلام میں سلطان محمد فاتح کی اس رواداری کے متعلق لکھتے ہیں: سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے اور شہر میں امن ہونے کے بعد پہلا انتظام یہ کیا کہ وہ یونانی کلیسا کا حامی اور سرپرست بنا تاکہ عیسائی اس کی اطاعت قبول کریں۔ عیسائیوں پر سختی ہونے کی ممانعت کر دی اور ایک فرمان جاری کیا جس کے موجب قسطنطنیہ کے نئے بطریق اور اس کے جانشینوں اور ماتحتوں کو قدیم اختیارات جو حکومت سابقہ ان کو حاصل تھیں وہ دیے گئے، اور جو ذریعے ان کی آمدنی کے تھے وہ بحال ہو گئے، اور جن قواعد سے وہ مستثنیٰ تھے ان سے بدستور مستثنیٰ کر دیے گئے۔ گیناڈیس کو جو ترکوں کی فتح کے بعد قسطنطنیہ کا پہلا بطریق ہوا، سلطان نے اپنے ہاتھ سے وہ عصا عنایت فرمایا جو اس کے منصب کا نشان تھا، اور ایک خریطہ میں جس میں 1000 اشرفیاں تھیں اور ایک گھوڑا جس پر بہت تکلف کا سامان تھا اس کو دیا، اور اجازت دی کہ وہ اپنے قدیم سامان جلوس کے ساتھ شہر میں گھوڑے پر سوار ہو کر دورہ کرے۔ ترکوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ کلیسا کے سب سے بڑے افسر کی وہی عزت اور وقت قائم رکھی جو اس کو عیسائی شہنشاہ نے روم کے وقت سے حاصل تھی، بلکہ عدالت کے وسیع اختیارات بھی اس کو دیے، اور اس کے علاوہ عظیم یونانی اسقف جو مختلف اضلاع میں تھے ان کی بھی بہت عزت تھی، اور عدالت کے اختیارات ان کو اس قدر دیے گئے تھے کہ موجودہ زمانے تک انہوں نے اپنے علاقوں میں عیسائیوں پر ترکی حاکموں کی طرح حکومت رکھی۔ قسطنطنیہ کی جدید آبادی۔ عیسائیوں کو مذہبی آزادی کا پروانہ عطا کرنے کے بعد محمد قسطنطنیہ کو اثر نو آباد کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ عرصے سے قسطنطنیہ کی آبادی برابر کم ہوتی جا رہی تھی۔ سلطان کی ترغیب اور حوصلہ افزائی سے شہر کے اکثر باشندے جو بھاگ گئے تھے واپس آ گئے۔ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حصوں سے بھی بہت سے یونانی اور یہودی اور ترک خاندان کو منتقل کر کے قسطنطنیہ میں آباد کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہر نئی فتح کے بعد محمد نے مفتوحہ ممالک کے ہزاروں باشندوں کو وہاں لا کر بسایا۔ اس کے عہد حکومت کے خاتمے پر قسطنطنیہ اپنے آخری یونانی فرمان رواں کے زمانے سے بہت آباد اور خوشحال تھا، لیکن اب اس شہر کی خالص یونانی حیثیت فنا ہو چکی تھی، اور یونانیوں کے ساتھ ترکی، البانوی، بلغیری اور سیروی عنصر بھی بکثرت اس کی آبادی میں شامل ہو گیا تھا۔ دارالسلطنت۔ قسطنطنیہ کی فتح عثمان کی خواب کی تعبیر تھی۔ یہی شہر اس انگشتری کا نگینہ تھا جسے عثمان اپنی انگلی میں پہننا چاہتا تھا، لیکن جو ازل سے محمد فاتح کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ محمد نے قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا پایہ تخت بنا لیا۔ کسی نے اس فتح مبین کی تاریخ بلدہ طیبہ 858 ہجری سے نکالی جو قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ قسطنطنیہ کے سابق محاصرے۔ قسطنطنیہ کی بنیاد بیزنٹیم کے نام سے 658 قبل مسیح میں پڑی تھی۔ اس وقت سے لے کر اس کی فتح تک 29 بار اس شہر کا محاصرہ ہو چکا تھا، لیکن صرف 8 مرتبہ دشمن کی فوج اس کے اندر داخل ہو سکی۔ وان ہیمر نے اپنی مستند اور ضخیم تاریخ دولت عثمانیہ میں ان تمام محاصروں کا ذکر کیا ہے۔
مسلمانوں نے بھی اس سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے یقین پر 11 بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا۔ مسند امام حنبل کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگے، اور فوج بھی خوب ہے اور اس کا امیر بھی خوب ہے۔ نیز بخاری، مسلم اور مسند ابن حنبل میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی پہلی فوج جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس سعادت اور مغفرت کے حصول کے لیے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 48 ہجری بمطابق 668 عیسوی میں ایک لشکر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ اس مہم میں بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بھی شرکت فرمائی، مثلا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن زبیر، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وغیرہ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس لشکر کے سپہ سالار حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعض کے نزدیک اس کی قیادت یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں تھی۔ محمد فریق بیگ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے 34 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ وان ہیمر نے بھی تصریح کی ہے کہ عربوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ پہلی مرتبہ 34 ہجری میں کیا تھا، اور اس فوج کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور تاریخوں سے اس بیان کی تصدیق نہیں ہوتی۔ بظاہر فرید بیگ کی روایت وان ہیمر ہی سے ماخوذ معلوم ہوتی ہے۔ وان ہیمر نے مسلمانوں کے دوسرے محاصرے کی تاریخ 47 ہجری میں درج کی ہے، اور یزید بن معاویہ کو سالار عسکر لکھا ہے۔ فرید بیگ نے بھی یہی نقل کیا ہے، لیکن وہ اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ بتاتے ہیں، حالانکہ آپ اس محاصرے سے 7 سال قبل 40 ہجری میں شہید ہو چکے تھے۔ بہرحال تیسرا محاصرہ وان ہیمر اور فرید بیگ کی روایت کے روح سے 52 ہجری بمطابق 672 عیسوی میں ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں مسلمہ نے 97 ہجری بمطابق 715 عیسوی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ پھر 5واں حملہ خلیفہ ہشام کے عہد میں 121 ہجری میں ہوا۔ چھٹا مہدی عباسی کے زمانے میں 164 ہجری بمطابق 780 عیسوی میں ہارون رشید کی زیر قیادت ہوا، اور 7واں ہارون رشید کے سپہ سالار عبد الملک نے 122 ہجری بمطابق 798 عیسوی میں کیا۔ عربوں کے بعد عثمانی ترکوں کی باری آئی، اور سلطان بایزید یلدرم نے دوبارہ محاصرہ کیا، اور اگر تیمور اور بایزید کے درمیان تصادم نہ ہو گیا ہوتا تو 805 ہجری میں بمطابق 1402 عیسوی میں قسطنطنیہ کا ترکوں کے ہاتھ میں آ جانا بظاہر یقینی تھا۔ بایزید کی وفات کے بعد اس کے لڑکے شہزادہ موسیٰ نے یہ حوصلہ پورا کرنا چاہا، لیکن شہزادہ محمد کی مصلحت بینی اور بھائیوں کی باہمی جنگ نے قسطنطنیہ کے لیے سپر کا کام کر دیا۔ آخری بار سلطان مراد ثانی نے 1422 عیسوی میں اس شہر کی فتح کا عزم کیا، مگر وہ شہنشاہ کی ندامت اور اظہار اطاعت سے متاثر ہو گیا اور محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ غرض سلطان محمد ثانی سے پہلے مجاہدین اسلام 11 بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکے تھے، لیکن کامیابی کا صحرا اسی فاتح کا منتظر تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقدس خون نے جس چمن زار امید کی آبیاری کی تھی، اس کے پھولوں کا تاج اسی فیروز بخت کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ جامع ایوب۔ فتح کے تیسرے روز حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا انکشاف ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 48 ہجری کے محاصرے کے دوران میں وفات پائی تھی، اور قسطنطنیہ کی فصیل سے متصل دفن ہوئے تھے۔ سلطان نے وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی جس کا نام جامع ایوب ہے، اور اس وقت سے یہ دستور ہو گیا تھا کہ تخت نشینی کے موقع پر ہر سلطان اسی مسجد میں جا کر عثمان اول کی تلوار حمایل کرتا تھا، اور یہ تقریب رسم تاج پوشی کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے۔ سلطان محمد فاتح کی دیگر فتوحات۔ اگرچہ قسطنطنیہ کی فتح محمد کا سب سے زیادہ شاندار کارنامہ ہے، اور اسی بنا پر وہ فاتح کے لقب سے مشہور ہوا،
تاہم یہ اس کے سلسلے فتوحات کی محض پہلی کڑی تھی۔ اس کا 30 سالہ عہد حکومت تمام تر ملک گیری اور توسیع سلطنت میں گزرا۔ یہ طویل مدت اس نے تقریباً مسلسل میدان جنگ میں صرف کی، اور شاذ ہی کوئی مہم ایسی پیش آئی جس کے بعد اس کے یورپی یا ایشیائی مقبوضات میں کوئی نیا علاقہ شامل نہ ہوا۔ محمد نے یونان کا رخ کیا، جہاں قسطنطین کے 2 بھائی دمیترس اور تھامس دولت عثمانیہ کے باج گزار کی حیثیت سے علیحدہ علیحدہ حصوں پر حکمران تھے۔ انہوں نے سلطان کے پہنچنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اس کی خدمت میں اپنے سفیر بھیج کر فرمان برداری کا عہد کیا اور 12,000 دوکات سالانہ خراج دینا منظور کر لیا۔ اس کے بعد محمد سرویا کی طرف متوجہ ہوا اور سب سے پہلے سمندریہ پر حملہ کیا، جو شاہ سرویا جارج برینکووچ کی قیام گاہ تھی۔ چند ہی دنوں میں عثمانی توپوں کی گولہ باری نے اس شہر کو کھنڈر بنا دیا اور جارج برینکووچ کو بھاگنا پڑا۔ ہونیاڈے یہ خبر سن کر فوراً سرویا کی مدد کے لیے روانہ ہوا اور اس نے ترکوں کے مقدمۃ الجیش کو، جو فیروز بے کی سرکردگی میں تھا، شکست دی۔ لیکن اہل سرویا اپنے ملک میں ہنگری کے اقتدار کو ناپسند کرتے تھے۔ کلیسا روما کی مذہبی تادیوں نے سرویا کے باشندوں کو اس قدر برگشتہ کر دیا تھا کہ وہ اعلانیہ مسلمان ترکوں کو کیتھولک عیسائیوں پر ترجیح دیتے تھے اور عثمانی تسلط کو ہنگری کے اقتدار سے بدرجہ بہتر خیال کرتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے برینکووچ نے 30,000 دوکات سالانہ خراج کے وعدے پر سلطان سے صلح کر لی۔ دوسرے سال سلطان پھر سرویا میں داخل ہوا اور جنوب کی طرف بڑھتا ہوا بغیر کسی مزاحمت کے بلغراد تک پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 1.5 لاکھ کا لشکر اور 300 توپیں تھیں۔ یہ مہم دراصل بلغراد کی فتح کے لیے تھی، جو اگرچہ سرویا کی شمالی سرحد پر واقع تھا، لیکن اس وقت ہنگری کے قبضے میں تھا اور گویا ہنگری کا دروازہ تھا۔ اس کی فتح سے ہنگری کی فتح کا راستہ کھل جاتا اور پھر آسٹریا تک عثمانیوں کو روکنا مشکل ہو جاتا۔ محمد نے بلغراد پہنچ کر فوراً اس کا محاصرہ کر لیا۔ بری فوج کے علاوہ شہر کی شمالی سمت میں عثمانی بیڑا دریائے ڈنوب پر قابض تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سارے یورپ کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ جب محمد نے بلغراد کا محاصرہ کیا تو یورپ کے تمام ملکوں میں ایک ہلچل مچ گئی اور پوپ نے صلیبی جنگ کا اعلان کر کے اپنے نمائندے جان کیپسٹران کو 60,000 پر جوش مسیحی مجاہدوں کے ساتھ ہنگری کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ ہونیاڈے نے مدافعت میں اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ 8 روز کی گولہ باری کے بعد 21 جولائی 1456 عیسوی کو سلطان نے ایک عام حملے کا حکم دیا اور ترک شہر کے ایک حصے میں داخل ہو گئے، لیکن ابھی وہ پوری طرح قابض نہ ہو سکے تھے کہ عیسائیوں کے ایک زبردست حملے نے ان کو پیچھے ہٹا دیا، اور پھر دوسرے حملے میں عثمانی دستے بالکل منتشر ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر محمد خود دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا، لیکن اس کی حیرت انگیز شجاعت اس روز ترکوں کے قدم نہ روک سکی اور اسے بھی زخمی ہو کر میدان جنگ چھوڑنا پڑا۔ اس معرکے میں 25,000 ترک کام آئے اور ان کے پورے توپ خانے پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ محاصرہ اٹھا لیا گیا اور بلغراد کی فتح، جو ہنگری اور ویانا کے حملوں کا مقدمہ تھی، 50 سال کے لیے ملتوی ہو گئی۔ ہوناڈے اس جنگ میں اس قدر زخمی ہو گیا تھا کہ 20 ہی روز کے بعد مر گیا۔ سلطان کو جب اس کی وفات کی اطلاع ہوئی تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یورپ کا سب سے بڑا سپہ سالار جاتا رہا۔ 2 مہینے بعد جان کیپسٹران کا بھی، جس کی عمر 70 سال ہو چکی تھی، انتقال ہو گیا۔ بلغراد کا محاصرہ اٹھا لینے کے بعد محمد ادرنا کو واپس گیا اور جارج برینکووچ پھر سرویا پر قابض ہو گیا، لیکن اس کی عمر 90 سے زیادہ ہو چکی تھی اور تھوڑے ہی دنوں بعد 861 ہجری بمطابق 1457 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سرویا کی آزادی بھی اس کے 1.5-2 سال ہی قائم رہی۔ ان 1.5-2 سالوں کے بعد 1459 عیسوی میں یہ ایک باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ ہوناڈے کی وفات کے بعد صدر اعظم محمود پاشا نے سرویا میں داخل ہو کر 2 سال کے اندر پورے ملک کو فتح کر لیا۔ تاہم یہ ممکن تھا کہ سلطان پھر خراج قبول کر کے سرویا کی خود مختاری بدستور قائم رہنے دیتا، لیکن جارج برینکووچ کے مرنے کے بعد جو خانہ جنگیاں شروع ہوئیں ان سے ملک کی آزادی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ جارج نے حکومت کا انتظام مشترکہ طور پر اپنے بیوہ اور 3 لڑکوں کے سپرد کر دیا۔ ان میں بہت جلد جھگڑے شروع ہو گئے۔ سب سے چھوٹے لڑکے لازار نے
اپنی ماں کو زہر دے دیا اور بھائیوں کو حکومت سے نکال دیا۔ اب وہ سرویا کا تنہا فرما روان تھا۔ اس نے 20,000 طلائی سکے سالانہ کے خراج کا وعدہ کر کے سلطان کی سرپرستی بھی حاصل کر لی، لیکن دوسرے ہی سال اس کا انتقال ہو گیا۔ اب محمد نے یہ طے کر لیا کہ سرویا کو سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ بنا لے۔ ہونیاڈے مر چکا تھا، اہل سرویا میں مزاحمت کی ہمت نہ تھی۔ پچھلے 70 سال کی لڑائیوں کے بعد وہ ہر دام پر امن و صلح کے لیے تیار تھے۔ لازار کی بیوہ ہیلینا نے اپنے ملک کی سیاسی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کلیسائے روما سے وابستہ کر دینا چاہا، لیکن سرویا والوں نے سخت مخالفت کی اور اعلانیہ یہ کہہ دیا کہ وہ ترکوں کو رومن کیتھولک عیسائیوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ موریا پر قبضہ۔ موریا میں خاندان پلیولوگس کی حکومت کا بھی بتدریج خاتمہ ہو رہا تھا۔ تھامس اور دمتریس نے خراج کے وعدے پر اپنی خود مختاری قائم کر رکھی تھی، لیکن جب بلغراد کی مہم میں سلطان کو ناکامی ہوئی اور یورپ کے مذہبی جوش نے ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو ایک لمحے کے لیے روک دیا، تو موریا کے فرمان رواؤں کو بھی دولت عثمانیہ کی سیادت کا بار محسوس ہونے لگا۔ پوپ نے بھی ان کے جذبات کو برانگیختہ کیا۔ چنانچہ جب پوپ کا جنگی بیڑا بحر ایجین میں نمودار ہوا تو تھامس نے ہمت کر کے خراج کی رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے قبل بھی 3 سال سے باوجود متعدد تقاضوں کے سلطان کو موریا سے خراج کی کوئی رقم وصول نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اعلانیہ انکار کی نوبت نہیں آئی تھی، اسی لیے محمد نے کسی قسم کی سختی بھی نہیں کی تھی۔ اب یہ انکار گویا بغاوت کا اعلان تھا۔ چنانچہ 863 ہجری میں ایک بڑی فوج لے کر خود موریا آیا اور متعدد قلعوں کو فتح کرتا ہوا پتراس پہنچا، جو تھامس کا مستقر تھا۔ پتراس کے باشندے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قلعے کے فوجی دستے نے بھی مزاحمت کی جرأت نہ کی۔ محمد نے پتراس کے باشندوں کے ساتھ بڑی فیاضی اور کشادہ دلی کا برتاؤ کیا۔ اس کے بعد گورنتھ فتح ہوا۔ گورنتھ کے باشندوں کے ساتھ بھی اس نے ویسے ہی مراعات کی اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وہاں کے بہت سے لوگوں کو اس نے قسطنطنیہ اور اس کے مضافات میں لے جا کر آباد کیا۔ یہ لوگ کاریگر اور کاشتکار تھے۔ تھامس اور دمتریس کو اب صلح کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ محمد نے ان کی درخواست قبول کی اور صلح نامے کی تکمیل کے بعد وہ موریا سے چلا گیا، لیکن اس کے جاتے ہی ان بھائیوں نے پھر شورش بپا کرنا شروع کر دی۔ محمد کو مجبوراً لوٹنا پڑا۔ اب کی بار اس نے تہیہ کر لیا کہ موریا کو سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ بنا کر رہے گا۔ دمتریس نے اپنے کو مسٹرا کے قلعے میں بند کر لیا اور مدافعت کی کوشش کی، مگر بہت جلد اسے ہتھیار ڈال کر قلعہ ترکوں کے سپرد کر دینا پڑا۔ محمد نے اس کے اخراجات کے لیے تھیریس کا ایک شہر اور اس کے قریب ایمبروس، لیموس اور سامتھریس کے جزیرے دے کر اسے ادرنا بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ جاگیریں بھی ضبط کر لی گئیں اور محمد نے ان کے بجائے 50,000 ایسپر بطور پینشن کے مقرر کر دیے، لیکن دمتریس نے آخر میں رہبانیت اختیار کر لی اور 1470 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا۔ دمتریس کے بعد محمد تھامس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے علاقے کے شہروں کو یکے بعد دیگری فتح کرنا شروع کر دیا۔ تھامس نے اپنے مقبوضات کو بچانے کی ذرا بھی کوشش نہ کی اور اپنے خاندان کے ساتھ جہاز پر سوار ہو کر کارفو چلا گیا، لیکن 3 ہی مہینے کے بعد اس نے کارفو کو بھی خیر بات کہا اور روما پہنچ کر پوپ کے دامن میں پناہ لی۔ وہیں 870 ہجری 12 مئی 1465 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ محمد نے موریا کے تمام علاقوں کو فتح کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ اسی زمانے میں ایشیائی کوچک کے بعض حصوں پر بھی جو ابھی تک سلطنت عثمانیہ میں شامل نہ تھے قبضہ کیا جا رہا تھا۔ کرمانیہ اور دولت عثمانیہ کی عداوت قدیم سے چلی آ رہی تھی۔ محمد کی تخت نشینی کے چند دنوں بعد کرمانیہ کے امیر ابراہیم نیغ خراج ادا کرنے کے معاہدے کر کے سلطان سے صلح کر لی تھی اور وہ آخر دم تک اس معاہدے پر قائم رہا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے لڑکوں میں ریاست کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ محمد نے ان سب کو برطرف کر کے خود کرمانیہ پر قبضہ کر لیا اور اسے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ایشیائی کوچک میں سینوب اور طرابزون پر اب تک دولت عثمانیہ کا قبضہ نہ ہوا تھا۔ محمد نے پہلے سینوب کے مضبوط شہر پر حملہ کیا۔ اسماعیل بیگ امیر سینوب کی 400 توپیں اور 10-12 ہزار سپاہی کچھ دیر بھی مقابلہ نہ کر سکے اور اس نے شہر سلطان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد محمد طرابزون کی طرف متوجہ ہوا۔ طرابزون کا شہر اور ملحق علاقے قدیم بازنطینی سلطنت کے جزو تھے۔
601 ہجری بمطابق 1204 عیسوی کے بعد سے جبکہ قسطنطنیہ پر محاربین صلیبی کا قبضہ ہو گیا تھا، طرابزون نے ایک جداگانہ مملکت کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد محمد نے اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب ایشیائی کوچک کے تمام علاقے سلطنت عثمانیہ کے دائرے میں آ گئے۔ بحر اسود کے ساحل پر جنیوا کے جو مقبوضات تھے وہ بھی فتح کر لیے گئے۔ اسی طرح محمد نے یونانی مجموعہ الجزائر کے بہت سے جزیروں پر بھی جو وینس اور جنیوا کے زیر حکومت تھے حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا۔ ان میں سے لیسبوس، لیمنوس اور سیفلونیا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ قسطنطنیہ کے بعد محمد کا سب سے اہم کارنامہ کریمیا کی فتح تھی، جس کا صحرا دولت عثمانیہ کے مشہور سپہ سالار صدر اعظم احمد قدک پاشا کے سر ہے۔ کریمیا پر حملے کے دو خاص اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ اس زمانے میں جنیوا سے دولت عالیہ کے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے اور کریمیا میں کافا کا مضبوط شہر جنیوا کے قبضے میں تھا۔ دوسرا سبب یہ ہوا کہ خود خان کریمیا نے، جسے اس کے باغی بھائیوں نے تخت سے اتار دیا تھا، محمد سے مدد کی درخواست کی، لیکن ان اسباب کے علاوہ کریمیا کا محل وقوع بھی قسطنطنیہ کے تخت نشینوں کے لیے حد درجے اہم تھا، اور محمد جیسے سلطان کی نظر سے یہ امر پوشیدہ نہ تھا کہ عثمانی مقبوضات کے تحفظ کے لیے کریمیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینا کس حد تک ضروری ہے۔ چنانچہ 880 ہجری میں احمد قدک نے جنگی بیڑے اور 40,000 فوج کے ساتھ پہلے کافا پر حملہ کیا۔ اس شہر نے جو اپنی دولت اور مضبوطی کے لحاظ سے قسطنطنیہ کوچک کہلاتا تھا، 4 روز میں ہتھیار ڈال دیے۔ بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ 40,000 باشندے قسطنطنیہ کو منتقل کر دیے گئے اور 1,500 نوجوان جنیوی عمرہ ینیچری فوج میں داخل کیے گئے۔ پھر صورت کے ساتھ پورے ملک پر ترکوں کا قبضہ ہو گیا اور کریمیا کی آزادی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 300 برس تک کریمیا کے خان دولت عثمانیہ کے محکوم رہے۔ اسی زمانے میں والیشیا کے مظلوموں کی دردناک چیخیں قسطنطنیہ پہنچی۔ جنگ کسوہ 1390 عیسوی کے بعد والیشیا نے دولت عثمانیہ کی سیادت قبول کر لی تھی۔ سلطان محمد ثانی کے وقت میں اس ریاست کا امیر ولاد چہارم تھا۔ اس نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی اور عثمانی تاجروں کو جو والیشیا میں قیام پذیر تھے سخت اذیتوں کے ساتھ قتل کرا دیا۔ اس کا دست عقوبت خود اپنے ملک والوں پر بھی دراز تھا۔ اس کے مظالم اس قدر بڑھ گئے تھے کہ وہ ڈراکول یعنی شیطان کے لقب سے مشہور تھا۔ اسے لوگوں کو قتل کرنے میں خاص لطف آتا تھا اور قتل کے عجیب و غریب طریقے ایجاد کرتا رہتا تھا، لیکن سب سے زیادہ لطف اسے جسم میں میخیں ٹھوک کر قتل کرانے میں آتا تھا۔ اکثر کئی سو آدمیوں کو ایک ساتھ اسی طرح قتل کراتا اور ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں سے اس کی شیطانی روح کو ایک خاص لذت حاصل ہوتی تھی۔ شیول لکھتا ہے کہ اس کے ہم اثر بھی، جن میں سے کسی کا دامن مظالم کے دھبوں سے پاک نہ تھا، اس کی تہذیب کے انوکھے طریقوں سے ہیبت زدہ تھے اور اس کو ولاد دا امپیلر یعنی میخیں ٹھونکوا کر قتل کرنے والا کہتے تھے۔ غرض جب اس کے مظالم کی فریاد قسطنطنیہ پہنچی تو سلطان ایک زبردست فوج لے کر اس کی تنبیہ کے لیے روانہ ہوا، لیکن قبل اس کے کہ وہ حملہ آور ہو، ولاد نے اس کی خدمت میں ایک وفد بھیجا اور اس کی سیادت قبول کر کے 10,000 دوکات سالانہ خراج ادا کرنے کا عہد کیا اور یہ درخواست کی کہ سلطان کی جانب سے اس معاہدے کی ازسر نو تصدیق کی جائے، جو 795 ہجری میں بایزید یلدرم اور امیر والیشیا کے درمیان ہوا تھا۔ محمد نے اسے منظور کیا اور واپس چلا آیا، لیکن یہ معاہدہ ولاد کا محض ایک وقتی ہیلا تھا۔ وہ اس بہانے سے سلطان کو ٹال کر ہنگری کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ عثمانی فوجوں کے واپس ہوتے ہی اس نے ہنگری سے اتحاد کر کے پھر اپنی سابق معاہدانہ روش اختیار کر لی۔ محمد کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے حالات کی تحقیق کے لیے اپنے نمائندے والیشیا میں بھیجے۔ ولاد نے ان نمائندوں کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد اس نے بلغیریا کے علاقوں میں جو دولت عالیہ کے ماتحت تھے لوٹ مار شروع کر دی اور بے حد مظالم کیے۔ وہ بلغیریا کے 25,000 باشندوں کو بھی پکڑ لایا۔ یہ سن کر محمد نے پھر اس کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے حدود سے آگے نہ بڑھ اور ان قیدیوں کو رہا کر دے۔ ولاد نے اس کے جواب میں سلطانی ایلچیوں کے سروں میں میخیں ٹھونکوا کر انہیں فوراً ہلاک کر دیا۔ اب محمد کے لیے حملے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ اس ظالم کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔
ولیشیا کے شہر یکے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے، یہاں تک کہ پایا تخت بخارسٹ پر بھی عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن ولاد ہاتھ نہ آیا۔ اس نے بھاگ کر شاہ ہنگری کے یہاں پناہ لی۔ محمد جب بخارسٹ پہنچا تو اس نے وہاں قیدیوں کی لاشیں دیکھیں جن کو ولاد بلغیریا سے پکڑ لایا تھا۔ ان لاشوں کی تعداد 20,000 تھی، ان میں بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ بہرحال محمد نے ولاد کو معزول کر کے اس کے بھائی رادول کو، جو اس کا معتمد تھا اور جس کی تربیت بھی سلطان ہی کے زیر نگران ہوئی تھی، ولیشیا کا امیر مقرر کر دیا، اور ولاد نے خون کی جو نہر جاری کر رکھی تھی وہ کسی طرح خشک ہوئی۔ ولیشیا پھر سلطنت عثمانیہ کی ایک اطاعت گزار ریاست ہو گئی۔ محمد نے اسے مکمل طور پر اپنی سلطنت میں ضم کر لینے پر اصرار نہیں کیا، بلکہ صرف اطاعت اور خراج پر قناعت کی۔ البانیہ ابھی تک زیر نہ ہو سکا تھا۔ اسکندر بیگ محمد فاتح کا مقابلہ بھی اسی طرح کرتا رہا جس طرح اس نے مراد ثانی کا کیا تھا۔ محمد چاہتا تھا کہ اگر اسکندر بیگ خراج دینا منظور کر لے تو لڑائی ختم کر دی جائے، مگر اس نے یہ شرط قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عثمانی فوجیں البانیہ پر مکمل قبضہ نہ پا سکیں، اور آخرکار 1461 عیسوی میں سلطان نے اسکندر بیگ کو البانیہ اور اپائرس کا فرمان رواں تسلیم کر لیا۔ 6 سال بعد اسکندر بیگ کا انتقال ہو گیا۔ اب البانیہ کی فتح میں کوئی دشواری باقی نہ رہ گئی تھی۔ محمد نے آسانی کے ساتھ اسے مسخر کر لیا اور البانیہ اور اپائرس کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد ہرزگونیا کا بھی علاقہ عثمانی مقبوضات میں شامل کر لیا گیا۔ البانیہ کی فتح کے بعد اٹلی ترکوں کی زد میں تھا۔ جس طرح ہونیاڈے نے شمال میں عثمانی فوجوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو چند دنوں تک روک رکھا تھا، اسی طرح اسکندر بیگ بھی مغرب میں ان کی راہ روکے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ہی اٹلی کا راستہ کھل گیا اور وینس پر حملے کا مسئلہ زیر غور آ گیا۔ جمہوریہ وینس نے فتح قسطنطنیہ کے دوسرے ہی سال سلطان سے بمنت صلح کی درخواست کی تھی، اور اس صلح نامے کے ذریعے محمد نے تقریباً وہ تمام تجارتی مراعات جو وینس کو بازنطینی شہنشاہوں کے عہد میں حاصل تھیں اسے ادا کر دی تھیں۔ لیکن اسکندر بیگ کی کامیابیوں نے وینس کے اندر بھی دولت عثمانیہ کے مقابلے کا حوصلہ پیدا کیا اور اس کی نیاز مندی جاتی رہی۔ وینس کو اپنی بحری طاقت کا غرور تھا۔ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کو بھی بلقانی ریاستوں پر کامل اقتدار رکھنے کے لیے بحر انڈریاٹک اور بحر الچین میں اپنے جنگی جہازوں کی تعداد بڑھانی ضروری تھی۔ البانیہ کی تسخیر کے بعد بحر ایڈریاٹک کی تمام ساحلی علاقے اس کے قبضے میں آ گئے، اور اب وینس اور سلطنت عثمانیہ کی جنگ ناگزیر ہو گئی۔ لڑائی 1463 عیسوی میں شروع ہوئی اور 16 سال تک جاری رہی۔ یکے بعد دیگرے وینس کے ساحلی مقبوضات ترکوں کے قبضے میں آتے گئے، یہاں تک کہ جزیرہ یوبیا بھی جمہوریہ وینس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ 1477 عیسوی میں ایک زبردست ترکی فوج فریوٹی کے علاقے میں داخل ہوئی، جو بحر ایڈریاٹک کی شمالی سرحد پر واقع تھا، اور اس پر تسلط قائم کرنے کے بعد وینس کی طرف بڑھی۔ وینس نے مزاحمت کے لیے فوج روانہ کی، لیکن عمر پاشا اسے تحقیق کرتا ہوا آگے بڑھ گیا اور دریائے پائیو کے ساحل تک تمام زرخیز علاقوں پر قابض ہو گیا۔ روڈس کی ناکام مہم۔ وینس کی بحری قوت ٹوٹ چکی تھی، لیکن بحر ایجین میں روڈس کا جزیرہ عثمانی جہازوں کی راہ کا کانٹا تھا۔ اس جزیرے پر 150 برس سے یروشلم کے مبارزین سینٹ جان کی حکومت تھی، جو آسانی کے ساتھ عثمانی جہازوں پر چھاپے مارا کرتے تھے۔ محمد نے روڈس کی فتح کو ضروری خیال کر کے 1480 عیسوی میں مسیح پاشا کو اس مہم پر روانہ کیا۔ مسیح پاشا نے جزیرے پر اتر کر متعدد مقامات فتح کیے اور پھر خود شہر روڈس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی مدافعت کے لیے پوری طرح تیار تھے اور محاصرہ طول کھینچ گیا۔ بالآخر 1480 عیسوی کو ترکوں نے ایک عام حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ عیسائی اپنی انتہائی شجاعت کے باوجود اسے نہ روک سکے، اور بعض ترکوں نے دیواروں پر چڑھ کر ہلالی جھنڈا گاڑ دیا۔ لیکن عین اس وقت جب وہ شہر میں داخل ہوا چاہتے تھے، مسیح پاشا کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ تمام مال غنیمت سلطان کے حق میں محفوظ سمجھا جائے۔ اس اعلان سے سپاہیوں میں سخت برہمی اور بیزاری پیدا ہو گئی، اور جو ابھی تک باہر تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے جو پہلے پہنچ چکے تھے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے عثمانی فوج کی یہ حالت دیکھ کر اپنی پوری قوت کے ساتھ جان توڑ حملہ کیا
اور ان ترکوں کو جو شہر میں داخل ہو چکے تھے شکست دے کر باہر نکال دیا۔ مسیح پاشا کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جبکہ اس کی تلافی ناممکن تھی۔ اسے محاصرہ اٹھا لینا پڑا اور روڈس کی تسخیر نصف صدی کے لیے ملتوی ہو گئی۔ لیکن جس روز مسیح پاشا کو روڈس کی ہزیمت اٹھانی پڑی اسی روز احمق کدک پاشا فاتح کریمیا نے سرزمین اٹلی میں قدم رکھا جہاں اس وقت تک کوئی عثمانی سپاہی نہ پہنچا تھا۔ اٹلی کی فتح کے لیے اوٹرانٹو پر قبضہ کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ شہر اپنے موقع کے لحاظ سے گویا اٹلی کا دروازہ تھا۔ احمد کدک پاشا نے فوراً خشکی اور سمندر دونوں جانب سے اس پر حملہ کیا۔ اہل شہر نے مدافعت میں بڑی سرگرمی دکھائی لیکن وہ صرف چند روز مقابلہ کر سکے اور بالآخر 11 اگست 1480 عیسوی کو عثمانی فوج فاتحانہ اوٹرانٹو میں داخل ہو گئی۔ فاتح کی وفات۔ اوٹرانٹو جیسے مضبوط شہر اور بندرگاہ پر قابض ہونے کے بعد محمد کے لیے اٹلی کی فتح کا راستہ کھل گیا۔ دوسرے سال وہ کسی جدید مہم کے لیے فوجیں اکٹھا کر رہا تھا اور خیال تھا کہ اوٹرانٹو کے بعد غالباً روما پر حملہ ہونے والا ہے، لیکن دفتن 4 ربیع الاول 886 ہجری بمطابق 2 مئی 1481 عیسوی کو 51 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ فاتح کی موت سے یورپ کی جان میں جان آئی۔ تہجیز و تکفین اس مشہور مسجد میں ہوئی جسے اس نے قسطنطنیہ میں تعمیر کرایا تھا۔ وہ پہلا سلطان تھا جو اس نئے دارالسلطنت میں دفن ہوا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی فوجی قابلیت۔ سلطان محمد ثانی کا عہد حکومت شروع سے آخر تک میدان جنگ میں گزرا۔ کریمیا، روڈس اور اوٹرانٹو کی مہموں کے علاوہ ہر جنگ میں فوج کی کمان اسی کے ہاتھ میں تھی اور بلغراد کے علاوہ کسی معرکے میں اسے شکست نہیں ہوئی۔ فاتح کا لقب اسے قسطنطنیہ کی فتح پر حاصل ہو گیا تھا، لیکن اس کی ہر جنگ اس لقب کی تصدیق کرتی ہے۔ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے وہ مراد ثانی پر بھی فوقیت لے گیا تھا۔ فوجی قابلیت میں اس کا کوئی افسر اس کا ہم پلہ نہ تھا، حالانکہ احمد کدک پاشا، محمود پاشا اور بعض دوسرے عثمانی سپہ سالاروں کا شمار اس وقت دنیا کے بہترین جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ وہ اپنے ارادوں کو بالکل راز میں رکھتا اور اس کے کسی کمانڈر کو بھی پہلے سے معلوم نہ ہوتا کہ حملہ کس سمت میں ہونے والا ہے۔ ایک بار جب کسی مہم کے لیے فوجیں جمع ہونے لگیں اور اس کے خاص افسروں میں سے ایک نے محمد سے پوچھا کہ دراصل کون سا شہر یا ملک پیش نظر ہے، تو اس نے سختی سے جواب دیا کہ اگر میری داڑھی کے ایک بال کو بھی اس کی اطلاع ہو جائے تو میں اسے توڑ کر آگ میں ڈال دوں گا۔ وہ جنگ کی کامیابی کے لیے رازداری اور صورت عمل کو ضروری شرطیں خیال کرتا تھا اور اس نے ہمیشہ اسی اصول کی پابندی کی۔ جب وہ کسی حملے کا عزم کر لیتا تو اسے پوری تیاری اور انتہائی شدت کے ساتھ انجام تک پہنچاتا۔ اسی وجہ سے عموماً اس کی مہمیں تھوڑے عرصے میں سر ہو جاتی تھیں۔ البتہ وینس کے ساتھ لڑائیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ 16 برس تک قائم رہا۔ اسی طرح البانیہ کی فتح پر بھی کئی برس لگ گئے، لیکن یہ استثنائی مثالیں ہیں۔ علوم و فنون کی سرپرستی۔ محمد کی عظمت فتوحات کی وسیع دائرے میں محدود نہ تھی۔ اس کی خداداد قابلیت کے جوہر رزم و بزم دونوں جگہ یکساں طور پر نمایاں تھے۔ بہترین اساتذہ کی زیر نگرانی اس نے حیرت انگیز صورت کے ساتھ علوم و فنون کی تحصیل کی تھی۔ اپنی مادری زبان کے علاوہ عربی، فارسی، عبرانی، لاطینی اور یونانی زبان پر بھی قدرت رکھتا تھا۔ دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ سے اسے پوری واقفیت تھی۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر اور شعر و سخن کا بہت بڑا سرپرست بھی تھا۔ اس کے دربار سے 30 عثمانی شعراء کو وظیفے ملتے تھے اور وہ ہر سال گراں قدر تحائف خواجہ جہاں ہندوستان اور مولانا جامی ایران کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا۔ اس کی محفلیں علماء اور اہل کمال سے معمور رہا کرتی تھیں۔ اس نے قسطنطنیہ اور سلطنت کے دوسرے شہروں میں نہایت کثرت سے مسجدیں، اسپتال اور مکاتب اور مدارس قائم کیے اور ان کے اخراجات کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کیں۔ اس کے تعلیمی نظام کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ آگے آتا ہے۔ اس کی علم دوستی کا اثر اس کے اعلیٰ عہدیداروں پر بھی پڑا۔ چنانچہ محمود پاشا نے، جو شاعر بھی تھا، کئی مدرسے قائم کیے۔ مشرق و مغرب کے ناموروں کے کارنامے اس کے مطالعے میں رہا کرتے تھے۔ گبن آخری بازنطینی مورخ فرانزا کے حوالے سے، جو محمد فاتح کا ہم اثر تھا،
اور فتح قسطنطنیہ میں گرفتار بھی ہوا تھا۔ لکھتا ہے کہ سلطان سکندر اگسطس قسطنطین اور تھیوڈوس کے سوانح حیات اور کارنامے بڑے انہماک سے پڑھا کرتا تھا۔ اس کے حکم سے یونانی سوانح نگار پلوٹارک کی مشہور و معروف تالیف جو مشاہیر یونان و روما کے تذکروں پر شامل ہے، ترکی زبان میں ترجمہ کی گئی۔ محمد کی اخلاق و سیرت۔ لیکن علم و مذہب کا جو اثر تہذیب نفس پر پڑنا چاہیے تھا وہ کما حقہ ظاہر نہ ہوا، اور محمد کی بے باک فطرت بعض اخلاقی پابندیوں سے عموماً آزاد رہی۔ وہیں مغربی مورخین جو مراد ثانی کے مکارم اخلاق اور شریفانہ اوصاف کے مداح ہیں اور اس کے عہد حکومت کے ایک واقعے کو بھی قابل الزام نہیں ٹھہراتے، محمد ثانی کی سنگدلی، بے اعتمادی اور عیاشی کی داستان بے تکلف بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خفیف سے اشتعال پر وہ قتل کا حکم دے دیتا تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے پاشاؤں اور وزیروں کو بھی اپنی جان کی طرف سے کبھی اطمینان نہیں رہتا تھا۔ چنانچہ اس کے عہد میں 2 صدر اعظم بغیر کسی سابق تنبیہ یا اطلاع کے اس کے حکم سے دفتن قتل کر دیے گئے۔ لین پول کا بیان ہے کہ معاہدوں کو توڑنے میں وہ اہل ہنگری کا حریف تھا۔ شیویل لکھتا ہے کہ اپنے عیسائی ہمعصروں کی طرح محمد اس مفید اصول کا قائل تھا کہ جو عہد کفار کے ساتھ باندھا جائے اس کی پابندی ضروری نہیں۔ دوسرے مغربی مورخین نے بھی ایسے ہی خیالات ظاہر کیے ہیں اور ان کی تائید واقعات سے کی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جن معاصرین سے محمد کا سابقہ تھا ان کا طرز عمل اس معاملے میں کیا تھا۔ لارڈ ایورسلے محمد کی سنگدلی اور نقص عہد کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھتا ہے، محمد کے مظالم اور غداریوں پر ایک بلند معیار کے لحاظ سے رائے قائم کرنا شاید قرین انصاف نہیں ہے۔ اس کے دشمن یعنی ان ملکوں کے فرما نرواں جن پر اس نے چڑھائی کی اور جنہیں اس نے فتح کیا، ان باتوں میں اکثر اس سے کم نہ تھے۔ اسکندر بیگ جس کو البانیات کی وطن پرستانہ مدافعت کے سلسلے میں اپنے ملک کے اندر ایک ولی کی شہرت اور تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہوا، جب کبھی اسے موقع ملتا وہ حد درجے سفاک اور انتقام میں جو ثابت ہوتا وہ جنگ کے قیدیوں کو عادتاً قتل کرا دیتا تھا۔ اس معاملے میں موریا کے دونوں حکمران بھی پیچھے نہ تھے۔ ولیشیا کا فرما نرواں جس کا نام ولاد تھا، تاریخ کے شدید ترین ظالم اور خونخوار بدماشوں میں سے تھا۔ وہ امپیلر یعنی جسم میں میخیں ٹھوک کر ہلاک کرنے والا مشہور تھا۔ اسے ان قیدیوں اور دوسرے مظلوموں کی جنہیں وہ ظالمانہ طریقے سے قتل کراتا، مرتے وقت کی اذیت اور تڑپ دیکھنے میں خاص لطف آتا تھا۔ وہ اس غرض سے اس کی ضیافتوں کی رونق کے لیے محفوظ رکھے جاتے تھے۔ ایک بار جب کسی مہمان نے اس بات پر تعجب کیا کہ وہ ایسی موت سے مرنے والے کے جسم کی بو کیسے برداشت کرتا ہے، تو اس نے اس مہمان کو فوراً سولی پر چڑھوا دیا اور حکم دیا کہ سولی کا کھمبا دوسروں سے زیادہ بلند رکھا جائے تاکہ جس بو کی مہمان نے شکایت کی ہے اس کی تکلیف اسے نہ ہو۔ اشتعال یا انتقام کے موقع پر محمد نے جو کچھ کیا، تاہم اس کی نرم فطرت اور لطیف جذبات سے محروم نہ تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے روز اس نے جس رحم دلی اور رقیق القلمی کا ثبوت دیا، اس کی مثال اس کے کسی ہم اثر نے کبھی پیش نہ کی۔ ڈیوک نوٹاراس جو افواج قسطنطنیہ کا سپہ سالار اعظم تھا، جب گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا گیا تو محمد نے اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اپنی سرپرستی کا بھی یقین دلایا۔ اس نے ڈیوک کے ساتھ یہاں تک نوازش کی کہ اس کی بیوی کی عیادت کے لیے گیا جو علالت اور تازہ مصیبت کے غم سے پریشان تھی، اور نہایت نرمی اور احترام کے ساتھ جس طرح کوئی لڑکا اپنی ماں کو سمجھائے اسے تسلی و تشفیع دی، ایسی ہی نرمی کا برتاؤ اس نے حکومت کے بڑے بڑے افسروں کے ساتھ بھی کیا، اور ان میں سے کئی ایک کا زر فدیہ اس نے خود ادا کیا۔ چند ہی دنوں میں اس کے عفو و کرم کا دامن تمام باشندگان شہر تک دراز ہو گیا، مگر جلد ہی یہ دامن خون کے دھبوں سے داغدار نظر آنے لگا۔ نوٹاراس اور اس کے لڑکوں کے قتل کا واقعہ عیسائی مورخوں نے محمد کے نقص عہد اور نفس پرستی کی ایک مثال کے طور پر لکھا ہے اور دل کھول کر اسے برا بھلا کہا ہے، لیکن گبن کی تحقیق نے حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے، اور ایک بازنطینی مورخ کی حق گوئی سے بہتان کی یہ پوری عمارت جو بغض و عناد کی بنیاد پر قائم کی تھی مسمار ہو گئی۔ عیسائی مورخین ڈیوک اور اس کے لڑکوں کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں،
اور قتل کا سبب یہ قرار دیتے ہیں کہ اس نے اپنے لڑکوں کو سلطان کی خلوت عیش میں بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن واقعہ یہ تھا کہ یہ قتل ایک سازش کا نتیجہ تھا جو نوٹاراس قسطنطنیہ کی رہائی کے لیے اٹلی سے کر رہا تھا۔ گبن لکھتا ہے، ایسی باغیانہ سازش قابل ستائش ہو سکتی ہے، لیکن جو باغی دلیرانہ جرأت کرتا ہے وہ اس کی پاداش میں اپنی جان کے حق سے بجا طور پر محروم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی فاتح اپنے دشمنوں کو قتل کر دے جن پر آئندہ وہ اعتبار نہیں کر سکتا تو ہمیں اس کو قابل الزام نہ قرار دینا چاہیے۔ آئین سلطنت کے سلسلے میں ایک واضح قانون کی حیثیت سے سلطان محمد ثانی اپنے تمام پیشروؤں سے ممتاز نظر آتا ہے، اور خان کے عہد میں دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر علاء الدین نے چند فوجی اصلاحات جاری کی تھیں جن کی تکمیل مراد اول کے زمانے میں ہوئی، لیکن نظام حکومت کے لیے کوئی دستور اس وقت تک مرتب نہ ہوا تھا۔ محمد پہلا سلطان ہے جس نے آئین سلطنت کو باضابطہ طور پر ترتیب دیا۔ اس کا قانون نامہ سلطنت عثمانیہ کا بنیادی دستور ہے۔ قانون نامے میں سلطان کو ایک خیمے سے تشبیہ دی گئی ہے جو 4 ستونوں پر قائم ہے، یعنی وزرائے سلطنت، قضات عسکر، دفتر دان اور نشانجی۔ اس شاہی خیمے کا بلند دروازہ باب علی کے نام سے موسوم ہے جس سے مراد حکومت عثمانیہ ہے۔ اس قانون نامے کا نہایت اہم حصہ وہ ہے جس میں مذہب اور عدالت کے عہدیداروں کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ چونکہ قضات عسکر کا تقرر علماء کی جماعت سے ہوتا تھا اور وہ خیمہ سلطنت کے 4 ستونوں میں سے ایک ستون تھا، اس لیے محمد ثانی نے اس جماعت کی تعلیم و تنظیم پر خاص توجہ کی۔ کریسی لکھتا ہے، محمد ثانی کے پیشروؤں خصوصاً اورخان کو اسکولوں اور کالجوں کے قائم کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن محمد ان سب سے بڑھ گیا تھا۔ اسی نے سلسلہ علماء کو قائم کیا اور سلطنت کے مفتیوں اور قاضیوں کی تعلیم و ترقی کا ضابطہ مرتب کیا۔ فاتح قسطنطنیہ خوب جانتا تھا کہ ایک بڑی سلطنت کے پیدا کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے جوان مردی اور فوجی مہارت کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں۔ محمد نے، جو خود بھی علوم میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا، اپنی رعایا میں تعلیم پھیلانے کے لیے بڑے عالی حوصلگی سے کام لیا۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ عدالت کا نظم و نسق جیسا کہ چاہیے درست رکھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ قاضیوں کا احترام کیا جائے، اور ان کا احترام قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف علم و دیانت سے آراستہ ہوں بلکہ سلطنت کے اونچے اور باعزت عہدوں پر بھی مامور کیے جائیں، نیز علماء کو افلاس کے وسوسوں اور پریشانیوں سے محفوظ کر دیے جائیں۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر محمد ثانی نے تعلیم کا جو نظام مرتب کیا وہ مذہبی اور علمی حیثیت کے علاوہ سیاسی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ جیسا کہ مولانا شبلی نے لکھا ہے، پچھلے عہد میں تمام مدرسے محض مذہبی مدرسے ہوتے تھے، اگرچہ ان میں اور علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، لیکن ترکوں کا سر رشتہ تعلیم پولیٹیکل حیثیت رکھتا تھا۔ وہ سلطنت کے لیے لائق عہدیدار پیدا کرتا تھا۔ علاوہ مکاتب کے جو ہر قصبے، ہر محلے اور تقریباً تمام بڑے بڑے دیہاتوں میں کھول دیے گئے تھے، محمد نے کثرت سے اونچے درجے کے مدرسے بھی قائم کیے اور ان پر جائیدادیں وقف کر دیں۔ یہ مدرسے موجودہ زمانوں کے کالجوں کے برابر تھے۔ ان میں 10 مضامین کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔ جو طلباء ان تمام مضامین میں پوری دستگاہ حاصل کر لیتے تھے ان کو دانش مند کی سند ملتی تھی، جو موجودہ یونیورسٹیوں کے MA کی سند کے برابر تھی۔ یہ سند کسی ابتدائی مدرسے کی اعلیٰ مدرسی کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی، لیکن علماء کی جماعت کارکن بننے کے لیے دانش مند کی سند حاصل کرنے کے بعد فقہ اور اصول فقہ کا ایک طویل نصاب مکمل کرنا پڑتا تھا اور مختلف امتحانات پاس کرنے پڑتے تھے۔ اس جماعت میں وہی لوگ داخل کیے جاتے تھے جو علوم کے بلند ترین مراتب پر فائز ہوتے، اور ایسے لوگوں کو حکومت کی طرف سے بڑے بڑے عہدے اور منصب ملتے تھے اور انہیں خاص رعایتیں اور حقوق حاصل تھے۔ مدرسوں کالجوں کے اساتذہ جو مدرس کہے جاتے تھے علماء ہی کی جماعت سے مقرر ہوتے تھے، اور اسی جماعت سے تمام حکام عدالت کا انتخاب بھی ہوتا تھا۔ مثلاً قصبوں اور دیہاتی علاقوں کے قاضی، ملا یعنی بڑے بڑے شہروں کے قاضی، استنبول آفندی یعنی قسطنطنیہ کا قاضی، اور ناظر اعلیٰ قضات عسکر یعنی رومیلیا اور اناطولیہ کے قاضی اور مفتی۔
یہ بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ علماء کی جماعت کوئی مخصوص مذہبی جماعت نہ تھی، بلکہ ایک علمی جماعت تھی جس سے بڑے بڑے ملکی عہدیدار، حکام، فوجداری اور مدرسوں کے اساتذہ مقرر کیے جاتے۔ خالص مذہبی جماعت جس میں مسجدوں کے امام، خطیب اور مبلغین شامل تھے، طبقہ علماء کا محض ایک جز تھی۔ عام خیال ہے کہ اس مذہبی گروہ کا اثر عثمانی ترکوں پر بہت زیادہ تھا، اور اکثر مغربی مورخین نے بھی دولت عثمانیہ کے زوال کا ایک بڑا سبب علماء مذہب ہی کو قرار دیا ہے، جن کا جمود ترقی کی ہر راہ کا پتھر تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جماعت کا اثر بہت کم تھا۔ فراؤنہائمر لکھتا ہے، نام نہاد مذہبی گروہ یعنی مسجدوں کے اماموں، مؤذنوں اور خطیبوں کا اثر سلطنت عثمانیہ میں شاید ہر مملکت سے کم ہے، برخلاف اس کے معلمین کی جماعت کا اقتدار اور اہمیت اس قدر ہے کہ اس کی مثال چین کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی۔ کریسی، جس کی تحقیق فراؤنہائمر کے علاوہ دوسرے قدیم ماخذوں پر بھی مبنی ہے، اس کی تائید کے ذیل میں لکھتا ہے، عثمانیوں کے شرف و افتخار کا یہ واقعہ بھی ضبط تحریر میں لانا چاہیے۔ ان میں مدرسین اور ان تمام اشخاص کا احترام جو خود علمی فضلیت میں ممتاز ہوں یا اس کے حاصل کرنے میں دوسروں کی رہنمائی کا خاص ملکہ رکھتے تھے، ہر عیسائی قوم سے زیادہ ممتاز خیال کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے حکومت کی ابتدا اپنے شیرخوار بھائی کے قتل سے کی تھی۔ جب اس نے اس قانون نامے کو مرتب کرنا شروع کیا تو بردار کشی کو بھی سلطنت کے تخت نشین کے لیے ایک قانون بنا دیا اور یہ دفعہ دستور حکومت میں درج کر دی۔ میرے فقہا کی اکثریت نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ میرے جانشینوں میں سے جو تخت پر بیٹھیں وہ دنیا کے امن و امان کی غرض سے اپنے بھائیوں کو قتل کر سکتے ہیں، ان کا فرض ہوگا کہ اس پر کاربند ہوں۔